رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات انتهى. وأخرج ابن أبي عاصم والبغوي عن خالد بن حكيم بن حزام قال كان أبو عبيدة رضي الله عنه أميرا بالشام فتناول بعض أهل الأرض فقام إليه خالد رضي الله عنه فكلمه فقالوا أغضبت الأمير فقال ما إني لم أريد أن أغضبه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. وأخرجه أيضا أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني وأخرجه البابردي وزاد فيه وهو يعذب الناس في الجزية كذا في الإصابة. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وقال فقيل له أغضبت الأمير وزاد اذهب فخلي سبيلهم ورجاله رجال الصحيح. خلا خالد بن حكيم وهو ثقة انتهى. وأخرج الحاكم عن الحسن رحمه الله قال بعث زياد الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرا فكتب إليه زياد أما بعد فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له البيضاء والصفراء ولا تقسم بين المسلمين ذهبا ولا فضة. فكتب إليه الحكم أما بعد فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإني أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رزقا على عبد فاتقى الله لجعل له من بينهم مخرجا والسلام. وأمر الحكم مناديا فنادى أن اغدوا على أخيكم فقسمه بينهم. وإن معاوية رضي الله عنه لما فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل وجه إليه من قيده وحبسه فمات في قيوده ودفن فيها وقال إني مخاصم عند الله. وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب فذكر نحوه إلا أنه قال في حديثه فقسمه بينهم. وقال الحكم اللهم إن كان لي عندك خيرا فاقبضني إليك فماذا بخراسان بمروة. قال في الإصابة والصحيح أنه لما ورد عليه كتاب زياد بالعتاب دعا على نفسه فمات انتهى. وأخرج الحاكم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زيادا وابن زياد بعث عمران بن حسين رضي الله عنهما ساعيا فجاء ولم يرجع معه درهما فقال له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها في الموضع الذي كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي صحيح. میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزو، اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں جس کو لوگوں کے ٹوکے جانے سے غصہ آتا ہو. ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں کہ اگر اس کو غلط بات پر ٹوکا جاوے تو اس کو غصہ آئے، بلکہ اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو اور ان کے ٹوکنے کا احسان سمجھو. ان کو ٹوکنے کا احسان سمجھو کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے صحیح رہبری کر دی. اللہ جس ذمہ دار کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو خیر کی طرف رہبری کرنے والا عملہ بھی عطا فرماتے ہیں. اگر بھول جائے تو یاد دلایا جائے، اگر یاد آ جائے تو اس کے ساتھ ہی مدد کریں. یہ اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا ہو. میرے محترم دوستو، اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو اور ان کا اپنے اوپر احسان سمجھو، کیونکہ ٹوکنے والا وہ ہمارا محافظ ہے. ٹوک کسے کہتے ہیں کہ ٹوک کہتے ہیں لگام کو.
جس آدمی کو ٹوکا نہ جا سکے وہ بے لگام ہے. بے لگام کون ہوتے ہیں؟ کہ بے لگام ہوتے ہیں جنگلی جانور. جنگلی جانور کیسے ہوتے ہیں؟ یا کوئی جنگلی جانور لگام والا نہیں ہوگا. اور اسی طرح بہائم بھی بے لگام ہوتے ہیں. کون؟ ہر ٹانگ والے جانور بے لگام ہوتے ہیں. جتنے دنیا کے حاکم اور بادشاہ ہیں انہوں نے ظلم اس لیے کیے کہ ان کو ٹوکا جانا ان کی شان کے خلاف ہوتا تھا. خلافت نبوت والی اس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھتے تھے، اور اگر ٹوکنے والے ان کو نظر نہ آئیں تو وہ غلط بات خود غلط جانتے ہوئے، غلط کام خود اس کو غلط جانتے ہوئے بتکلف کیا کرتے تھے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں ٹوکنے والے ہیں یا نہیں، ہمیں ٹوکنے والے ہیں یا نہیں. اگر کوئی ان کو نہ ٹوکے تو وہ بار بار اس غلطی کو کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں ٹوکا جائے. وہ اپنے اندر خیر تلاش کرتے ہیں اپنے اوپر ٹوکنے والے پیدا کر کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جس امت کے ملہم ہیں خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا چلا تو تم کیا کرو گے؟ تو 3 مرتبہ انہوں نے فرمایا. 3 مرتبہ کوئی نہ بولا. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ایک نے کہا کہ عمر ہم تمہیں ایسا سیدھا کر دیں گے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے اس طرح سیدھا کر دیں گے. تیر ذرا بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. اگر تیر ٹیڑھا ہوگا تو نشانے پر نہیں پہنچے گا. کہ ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسا تیر سیدھا کیا جاتا ہے. تو جب تک خلافت رہی نبوت کے مزاج پر اس وقت تک خلافت میں یہ بات رہی کہ اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھے. پھر پوچھتے تھے لوگوں سے. انبیاء علیہ السلام کا بھی معمول تھا یہ، کیونکہ غیر نبی سے تو واقعی خطا کا پورا اندیشہ ہے. لیکن نبی تو اللہ کے حکم سے، وحی سے، اللہ کی طرف سے رہبری سے چل رہے ہیں. نبی بھی یہ کہتے تھے کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے. داؤد علیہ السلام اپنا بھید بدل کر لوگوں میں پھرا کرتے تھے. بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، نبی بھی تھے، نبوت بھی، خلافت بھی، بادشاہت بھی، اور بھید بدل کر رات کو پوچھتے لوگوں سے، گلیوں میں پھرتے کہ بھئی یہ تمہارا بادشاہ ہے داؤد، یہ کیسا آدمی ہے. آواز بدل کر، بھید بدل کر پھرتے پوچھتے لوگوں سے. جو بھی دیکھتا تعریف کرتا کہ ہاں بڑے عبادت گزار، بڑے روزے دار، بڑا نیک، بڑا منصف آدمی ہے. تو روزانہ کا معمول یہ تھا کہ لوگوں سے اندھیرے میں بیر بدل کر پوچھتے پھریں کہ داؤد کیسا آدمی ہے. ایک دن ایسے چکر لگا رہے تھے، اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں. اس سے کہا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ کہ ہاں آدمی تو اچھا ہے مگر اس میں ایک کمی ہے. اچھا کیا کمی ہے بھائی؟ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے مال لے کر خرچ کرتا ہے، خود کما کر نہیں خرچ کرتا. کیا داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی کہ اللہ سے بادشاہت مانگی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ ہو قیامت تک. ایسی بادشاہت اللہ نے
کسی انسان کو نہیں دی. ایسی بادشاہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں دی. ایسا بادشاہ بھی کیا خود کما کے خرچ کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے لیے کمانا عیب ہے، وزیر کے لیے بھی کمانا عیب ہے. لیکن داؤد علیہ السلام نے یہ سنتے ہی طے کر لیا کہ آج کے بعد کوئی دھندا کرنا ہے، بیت المال سے مال نہیں لینا، کیونکہ یہ سارا پبلک کا مال ہے. تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے اس تقوی پر اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی نہیں یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، کہ ہم تقوی والوں کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اللہ نے ایسی آسانی کی کہ لوہا ان کے لیے گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو گیا. دبا کر نہیں، لوہا ہاتھ میں آتے ہی ان کے لیے ایسا ہو جاتا تھا جیسا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، اور وہ اس کی ذرا آسانی سے بنا لیتے. روزانہ ایک ذرا تیار کرتے، 6000 درہم میں بیچتے، 4000 صفا کرتے، 2000 گھر کا خرچ چلاتے. یہ ہے بات کہ نبی بھی اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھتے تھے، تلاش کرتے بھیس بدل کر. اگر اپنے بھیس میں ہوں گے تو لوگ پہچانیں گے، ایسے بن کے چلو پوچھنے کے لیے، اپنا حال پوچھنے کے لیے لوگوں سے کہ لوگ تمہیں نہ پہچانیں، تو وہ تمہارا صحیح حال بیان کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اندھیرے میں ملاقات ہوئی تو ساتھی کہنے لگے ان سے کہ بھئی بتاؤ یہ تمہارا امیر کیسا ہے. تو خوب سنی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق، کیونکہ علقہ ابن علیہ وہ تو سمجھ نہیں سکے کہ میں سب خالی چل رہی ہے عمر. حضرت عمر سمجھ گئے کہ علقہ مجھے خالی سمجھ کے بات کر رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ہاں اور بتاؤ عمر میں اور کیا کیا، عمر نے اور کیا کیا حرکتیں کی ہیں غلط، اور بتاؤ اور بتاؤ. کیا اخلاص ہوگا کہ عمر نے اور کیا 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 ہے بتاؤ، اور کیا کیا ہے بتاؤ. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی کمزوریاں پوچھتے چل رہے ہیں اپنی رعایا، اپنے معمول سے. ایسے لوگ ہوتے ہیں مخلص، جو اپنے اوپر تنقید پسند کریں، جو اپنی تعریف پسند کریں، وہ ریاکار ہوتے ہیں. جو اپنی تعریف پسند کریں وہ ریاکار ہوتے ہیں. دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اندر خیر، میرے اندر خیر ہے یا نہیں، اپنے اندر خیر کو جانچنے کے لیے ایک غلط بات کا اعلان کرنا کہ دیکھو مجھے ٹوکنے والے ہیں یا نہیں. فرماتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے جمعہ کے دن، اور خطبے کے وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ سارا مال غنیمت ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. سارے خطبے میں پورے مجمع میں اعلان کر دیا، لیکن کسی نے کوئی جواب، امیر کا حکم ہے کہ ہم کیا کریں، بات تو غلط ہے، لیکن کون جواب دے کہ کوئی کسی نے جواب نہ دیا. معاویہ رضی پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنی غلط بات کہی، میری بات کا انکار کسی نے نہیں کیا. اگلے جمعہ میں پھر یہ صحیح کیا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا. تیسرے جمعہ پھر اسی طرح کا. تیسرے جمعہ میں ایک آدمی مسجد والوں میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا ہرگز نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، مال آپ کا مال نہیں ہے، مال ہمارا مال ہے، مال غنیمت ہمارا ہے. جو آدمی ہمارے اور ہمارے مال کے درمیان رکاوٹ بنے گا، ہم اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جائیں گے اور اپنی تلواروں سے فیصلہ کریں گے. کیسے؟ تلواروں سے. یہ معاویہ غلط کہتے ہیں.
مال ہمارا مال ہے کہ جو ہمارے مال کے درمیان رکاوٹ بنے گا، حائل ہوگا، ہم اس کا فیصلہ دے جائیں گے اللہ کی طرف. اور کہاں سے یہ جھگڑا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے، اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اترے منبر سے اور اس آدمی کو اندر بلوایا. لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو ہلاک ہو گیا، اس کا تو اب اندر سر قلم ہوگا اس کا. ہاں اب تو یہ ہلاک ہو گیا. لوگ اندر داخل ہو دیکھنے کے لیے کہ جان بچی ہے یا ختم ہو چکا. جا کے دیکھا کہ تخت پر حضرت معاویہ کے ساتھ وہ آدمی بیٹھا ہوا جس نے معاویہ کو ٹوکا تھا اور یہ کہا تھا کہ غلط کہتے ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اس آدمی نے مجھے زندگی بخش دی، اللہ اس کو زندہ رکھے، ورنہ میں تو مر رہا تھا کہ میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے. پھر یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ میرے بعد عنقریب ایسے عمرا آئیں گے کہ وہ غلط باتیں کہیں گے اور ان کی غلط بات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. ایسے عمرا جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح درخت کے اوپر سے بندر کودتے ہیں ایک کے اوپر ایک. جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بندر درخت سے کودتے ہیں ایک کے اوپر ایک. میں نے پہلے جمعہ ایک بات کہی، اس نے جواب نہ دیا. مجھے خطرہ ہوا کہ میں ان امیروں میں سے ہوں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر میں نے دوسرے جمعہ اسی لیے اعلان کیا غلط بات کا کہ کوئی میری بات کا جواب دے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا. میرے نے جی میں یہ کہا کہ واقعی میں تو اس قوم میں سے ہو گیا جو جہنم میں ڈالے جائیں. پھر میں نے تیسرے جمعہ میں اعلان کیا، یہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے میری بات کا انکار کیا، اللہ اس کو زندہ رکھے، اس نے مجھے زندگی بخش دی. خالد بن حکم بن حزام کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام پر امیر تھے. انہوں نے ایک آدمی ایک ذمہ سے جزیہ لینے میں اس کے جزیہ نہ دینے کی وجہ سے اس کو سزا دی. خالد کھڑے ہوئے اور انہوں نے امیر سے بات کی. یہ نہیں منع کیا کہ آپ کو اس آدمی کو مارنا نہیں چاہیے تھا، ایک ذمہ کو سزا دی. اسے خالد نے اعتراض کیا امیر کے عمل پر. تو لوگوں نے کہا کہ خالد تم نے امیر کو ناراض کر دیا. میں کہ نہیں، میرا ارادہ امیر کو ناراض کرنے کا نہیں ہے. میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو ستایا کرتے تھے. جو امیر بن کر ذمہ دار بن کر اپنے ساتھیوں کو ستائے گا، اپنے حکم یعنی بعض مرتبہ امیر اپنا حکم چلانے کے لیے ساتھیوں کو ستاتا ہے، اپنی اطاعت کرانے کے لیے ساتھیوں کو. خوب سمجھ لو، ذمہ دار جو فیصلہ کرے وہ دیکھ لے کہ آیا میرے فیصلے میں میری نفس کی خواہش کو کتنا دخل ہے. اگر کسی فیصلے میں اس کی نفس کی خواہش کو دخل ہے تو وہ عذاب دیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ذمہ دار کو تکلیفوں میں آگے رہنا چاہیے. ذمہ دار کو تکلیفوں میں آگے رہنا چاہیے تاکہ اگر وہ اپنے مامورین کو کسی مشکل کام کا حکم کرے تو اس مشکل کام میں خود پہلے سے آگے بڑھا ہوا، ورنہ یہ تعذیب نہ ہوگی، تعذیب ہوگی. کیا ہوگی؟ تعذیب ہوگی، تعذیب نہ ہوگی، یعنی ادب سکھانا نہ ہوگا، عذاب دینا ہوگا. تو جو عمرا لوگوں کو دنیا میں عذاب دیں گے وہ قیامت میں سخت عذاب میں ہوں گے. زیاد نے حکم بن عامر غفاری کو بھیجا خراسان مالا غنیمت حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ
وہاں بہت مال غنیمت ملا، بہت مال غنیمت، سونا چاندی اس میں بہت تھا. تو زیاد نے خط لکھا حکم کو اور یہ لکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط آیا ہے کہ جتنا سونا چاندی ہے وہ سارے مال غنیمت میں سے الگ کر دیا جائے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جتنا سونا ہے اور چاندی ہے یہ مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا جائے. سونا چاندی سارا اس کو جاوے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ خط لکھا زیاد نے حکم کو. چنانچہ جب یہ خط آیا، زیاد کے بعد جب یہ خط آیا جب حکم کے بعد یہ خط آیا تو حکم نے زیاد کو جواب دیا کہ آپ نے مجھے خط لکھا، اس میں لکھا ہے کہ سارا سونا چاندی حضرت معاویہ کو دے دیا جائے. دیکھیے آپ کا میرے پاس خط آنے سے پہلے میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کا قرآن میرے پاس موجود ہے. میں اللہ کے حکم کے خلاف آپ کے خط کا پر عمل نہیں کروں گا. میں نے اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے مال غنیمت کے متعلق وہ میں نے امیر کا خط ملنے سے پہلے اللہ کی کتاب میں اس کا حکم پا لیا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کی، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں کسی آدمی پر بند ہو جائیں، یعنی ساتوں آسمان زمین آگوں سے مل جائیں، ان کے درمیان کوئی آدمی بند ہو جائے اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ رب العزت یہاں سے بھی اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. میں جو بات سونا تقسیم نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی پر ہوں، اللہ میرے نکلنے کا راستہ بنا لے گا. چنانچہ یہ خط لکھا اور حکم دیا حکم نے اپنے اعلان کرنے والے کو کہ جاؤ سارے مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ سب آ جاؤ مال غنیمت لینے کے لیے. سونا چاندی سارا تقسیم کر دیا. یہ نہیں کہ سونا چاندی الگ کر دیتے تھے معاویہ کے لیے، سارا سونا چاندی سب تقسیم کر دیا مسلمانوں نے. جب حکم نے ایسا کیا، مال غنیمت سارا تقسیم کر دیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قید کرنے کے لیے آدمی بھیجا. چنانچہ ان کو قید کیا گیا اور یہ اپنے قید میں ہی ان کی وفات ہوئی اور خراسان میں ہی ان کی تدفین ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا انتقال سے پہلے کہ میں اپنا جھگڑا اللہ کے سامنے رکھوں گا، میں اپنا جھگڑا اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ اے اللہ میں نے تو تیرے قرآن کے مطابق مال تقسیم کیا ہے. معاویہ کیوں چاہتے تھے کہ سارا سونا چاندی مجھے مل جائے؟ ایک روایت میں ہے کہ دعا کی، حکم نے دعا کی، اے اللہ اگر تیرے یہاں میرے لیے خیر ہے، یعنی موت میں میرے لیے خیر ہے، تو تو مجھے ابھی وفات دے دے. چنانچہ وہیں خراسان میں ان کا انتقال ہو گیا. عطا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ زیاد یا ابن زیاد انہوں نے عمران بن حسین کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. یہ زکوٰۃ کا مال انہوں نے لیا اور سارا لے کر وہیں تقسیم کیا، مالداروں سے لیا، غریبوں کو دیا، اور واپس آئے تو ایک درہم بھی ساتھ نہیں تھا. ایک درہم بھی نہیں ساتھ، ایک چونی ساتھ نہیں لایا. تو زیاد نے کہا کہ کہاں ہے وہ مال جو تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے تو مجھے مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینے کے لیے بھیجا تھا، مالداروں سے لیا، غریبوں کو دیا، جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کرتے تھے.
کہ گئے مالداروں سے مال لیا اور غریبوں میں دیا اور آگے پورا کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا تھا کیا غریبوں پر. میں نے وہاں سے مال دیا جہاں سے اللہ کے نبی کے زمانے میں دیتے تھے, وہاں خرچ کیا جہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں خرچ کرتے تھے. آپ کو اس میں کوئی حصہ تھا نہیں. عمیر بن سعد بھی 1 سال گورنری کر کے آئے تھے حمص میں. جب واپس آئے تو میں نے پوچھا مال کہاں ہے؟ کہ مال کیسا مال؟ میں بھائی میں نے تمہیں مال لینے کے لیے تو مال کہاں ہے؟ کہ عمر کیسا مال؟ نہ مال تمہارا تھا نہ میرا تھا, مالداروں سے لیا غریبوں کو دیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في